میرے محترم اسلام بھائیوں، جج اور مرغی کا بہت ہی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا اس کو کاٹ کر مجھے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد لے جانا، سب تیار ہوگا۔ شہر کا جج مرغی فروش کی دکان کے سامنے سے گزرا اور دکاندار سے کہا یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا یہ میری نہیں بلکہ کسی اور کی رکھی ہوئی ہے اور میرے پاس بھی اور کوئی مرغی نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ جج نے کہا یہ مجھے دے دو اور مالک آئے تو اسے کہنا کہ وہ اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کی یہ مرغی ہے وہ خود ذبح کر کے مجھے دے گیا تھا، اور ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج نے کہا میں جو کہتا ہوں اچھی طرح سنو، بس یہ مجھے دو اور اس سے یہی کہنا کہ اڑ گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے اوپر کیس کرنے کے لیے میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا اللہ پردہ رکھے۔ جج مرغی لے کر گیا تو مالک بھی آ گیا اور کہا مرغی کاٹ دی کہاں ہے؟ دکاندار نے کہا آپ کی مرغی اڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ مرغی والا بولا کیسے؟ میں نے تو اسے خود ذبح کیا تھا۔ بات تو میں سے آگے بڑھی اور مرغی والے نے کہا چلو عدالت چلتے ہیں جج کے پاس۔ دونوں روانہ ہوئے۔ عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسرا یہودی ہے۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں زور سے لگ گئی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا عدالت لے جائیں گے۔ دکاندار پر دو کیس بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو دکاندار کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں نے پیچھا کیا اور قریبی مسجد میں داخل ہو گیا وہ اور مینارے پر چڑھ گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کے لیے مینارے پر چڑھنے کی کوشش کی تو چھلانگ لگا دی اس نے اور ایک بڑے آدمی پر گر گیا جس سے وہ مر گیا، اور اب اس بڑے آدمی کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور جج کے پاس لے گئے۔ جج اس کو دیکھ کر ہی ہنس پڑا کیونکہ اس کو مرغی کی یاد آ گئی، مگر باقی دو کیسوں کا علم نہیں تھا۔ جب جج کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سر پکڑ کر کچھ دیر بیٹھ گیا اور سوچ کر کہا چلے فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا جائے۔ جج تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والا جج صاحب اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے مرغی ذبح کر کے اس کو دی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ جج صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ جج کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی کا مالک بولا جی ہاں، کیوں نہیں؟ جج کیا اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک چلا گیا۔ جج دوسرے دعویٰ کرنے والے کو پیش کیا جائے۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا جج صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ڈال دی جس سے میری آنکھ ضائع ہوگی اور میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی جج صاحب رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ جج تیسرا کیس کیا ہے؟ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور کہا جج صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ جج نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایسا کرو جاؤ سب اس مینارے کے پاس اور تم بھی اس مینارے پر چڑھ کر اس پر چھلانگ لگا دو۔ لڑکے نے کہا جج صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ جج یہ میرا مسئلہ نہیں، تمہارے باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا تھا؟ نتیجہ اگر آپ کے پاس مرغی ہو اور وہ بھی سونے کے انڈے دینے والی تو جج آپ کو ایسے بچا دیں گے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ججوں سے محفوظ فرمائے اور درست فیصلے کرنے کی توفیق